ایک بچی دوسری بچی کے ساتھ بیٹھی، کوئی چیز اس کی گم ہو جاتا، دیکھو میری قلم گم ہو گئی، دوات گم ہو گئی، دیکھو میری دوات، اچھا سبق یاد نہیں ہے کہ کہتی آج میرا سبق یاد نہیں، اعمال کر کے اس کی زبان پہ کلمہ تھا، ہندو بچی تھی وہ ساتھ بیٹھتی تھی، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے، کلمہ کی برکت، کوئی چیز مل نہیں رہی، گم ہو گئی ہے، ناممکن کو ممکن کریں، اور اگر آپ کا کوئی کام ہے وہ ہو جائے گا، ضروریات پوری ہو جائے گی، گم ہوئی چیز مل جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے آئیے دیکھتے ہیں، حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں، چھوٹا سا واقعہ ہے وہ سن لیں ہیں یہ ویڈیو، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے ویڈیو دیکھنے لیٹس آنا جانا ہوا، اب تو سفر، کوشش کرتا ہوں، میں نے تو دعا شروع کی اللہ میرے عافیت کے ساتھ سفر ختم فرما، میں نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ، ایک ہیڈ ماسٹر تھے، ہندو ہیڈ ماسٹر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اسکول بچیوں کا تھا، ان کے زیر نگرانی بچیوں کا اسکول بھی تھا، بچوں کا بھی تھا، وہ دونوں کا ہیڈ ماسٹر تھے، اور وہاں خاتون نگران تھی، یعنی وہ خاتون ہیڈ ماسٹر تھی، یہ بڑے افسر تھے۔ ایک بچی دوسری بچی کے ساتھ بیٹھی، کچھ چیز اس کی گم ہو جاتی تھی، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری قلم گم ہو گئی، دوات گم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دیکھو میری دوات، اچھا سبق یاد نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے کہتی آج میرا سبق یاد نہیں، اعمال کر کے اس کی زبان پہ کلمہ تھا، ہندو بچی تھی وہ ساتھ بیٹھتی تھی، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتی ہوں میرا فلاں چیز گم شدہ وہ مل جاتی ہے، سب یہ پڑھتی ہوں یوں ہو جاتا ہے، یعنی ناممکن ممکن ہوتے ہیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک تو بچی نے کہا کہ میرے پتا ماتا، میرے ماں باپ تو وہ کلمہ نہیں پڑھتے، اس نے کہا تم ہندو ہو، ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کلمہ ہمارا ہے۔ کہا کہ اگر میں بڑی ہو گئی، سکول سے پھر ہم بڑے ہو گئے، تیری بھی شادی ہو جائے گی، میری بھی ہو جائے گی، پھر یہ کلمہ، انہوں نے کہا میں پڑھتی رہوں گی، تو نہیں پڑھ سکے گی۔ بچی رو پڑی، تو کہا میں ساری زندگی یہ کلمہ نہ چھوڑوں، کہا تو مسلمان ہونا پڑے گا، تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں، اس کلمے کو دل سے مان لو اور کہے میں مسلمان ہوں، اور بس اس کو پڑھتی رہو۔ تو کہا ماں باپ کو جا جواب دوں؟ کہ ماں باپ کو نہ بتانا کہ میں مسلمان ہوں، ماں باپ کو نہ بتانا۔ یہ خط میرے پاس آیا کوئی آج سے 15-18 سال پہلے کم و بیش، پھر میں وہاں گیا تو میں نے اس کے احوال پوچھے، تو مجھے انہوں نے احوال بتائے کہ یہ واقعہ سچ ہے، اور بلکہ اس کی مزید تفصیلات تھی۔ اب دل کی دنیا کھل گئی، بچی کے منہ سے نا بے ساختہ گھر میں جب کوئی چیز گم ہو جاتی یا انہونی سی کیفیت ہوتی یا کوئی ایسی چیز ناممکن ہوتی تو بچی بے ساختہ منہ سے کلمہ پڑھتی، ماں کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بیٹی مسلح کا کلمہ ہے، ان کا لفظ ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹی نے کچھ عرصہ یہ کہا کہ امی ساتھ میرے مسلمانوں کی فلاں فلاں کی بچی ہے، وہ پڑھتی ہے تو وہ ایسا کرتی ہے تو میرے منہ میں پختہ ہو گیا ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے میں ماں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی کیفیت مسلمانوں والی ہے، اور ایک دفعہ ماں نے اس کو چھپ کے نماز پڑھتے دیکھا، بہت مارا، بہت مارا، باپ آیا اس نے مارا، آخر کار جب مار ہو گئی تو اس نے کہا جو کلمہ مار پڑھنی تھی پڑھ گئی، میں تو مومن ہو گئی، میں اسلام لے آئی۔ اس کا اسکول جانا بند کر دیا، اس کو گھر میں قید کیا، اور قید کی سختیاں کہ یہ چھوڑ دے، پھر کیا نرمیاں، محبتیں، یہ کر لو،
یہ ملے گا، یہ دیں گے، اور نے کہا نہیں، اللہ حبب الینا الایمان، اللہ یہ کلمہ اور ایمان میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور میرے دل میں اتنا مزین اور منور ہو جائے کہ اس کے علاوہ میرے دل کا کوئی اور زیور ہو ہی نہ، یہی میرا زیور ہو، وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس کی وجہ سے ساری چیزوں سے مجھے کراہت ہو جائے، وہ کفر ہے، فسوق ہے، وہ عصیان ہے، وہ خطائیں ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللہ ایسے لوگوں سے میں شامل کر دے جنہیں تو نے رشد و ہدایت دی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ، ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رجسٹر میں نیک بندے یا تیرے ولی ہیں ان میں شامل کر دے۔ آخر کار انہوں نے بچی کو زہر دے دیا اور بچی مر گئی، گھر کے اندر اس کو دفن کر دیا، اور اطلاع کی کہ سکول گئی تھی، کوئی اغوا کر کے لے گیا، رونا پیٹنا رہا، گھر میں پریشانی رہی، گھر کے اندر کے کمرے میں اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا۔ سالہ سال گزر گئے، قصہ پارینہ ہو گیا، لوگ بھول بھال گئے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بھول گئے۔ بھولنے بھالنے کے بعد تقسیم ہند کا اعلان ہوا 1947 میں، وہ ہندو خاندان چلا گیا، وہاں سے کوئی مسلمان خاندان آیا، اس گھر میں رہا۔ 1952 میں وہ جگہ کمزور ہو گئی جہاں انہوں نے دفن کر کے اس کو، قبر تو بنائی تھی، گڑھا کھود کے بس دفن کر دیا۔ ہوا یہ کہ ایک بڑی الماری اٹھانے لگے تو الماری نیچے دھنس گئی، اینٹ نیچے دھنس گئی، اور اینٹ کو بناتے ہوئے بہت ساری اینٹیں نچ گئیں اور پورا جسم کا قبر کا نقشہ بن گیا اینٹیں دھسنے میں، کہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا گیا ہے، پورا نقشہ بن گیا۔ اور انہیں کھولا، جو مقامی مسلمان رہتے تھے ان میں سے ایک صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ اسی بچی کی قبر ہے۔ عام تو ہم بھی شک میں تھے کہ بچی ایک دم غائب کیسے ہو گئی، یہ اسی کی قبر ہے۔ کھودا تو اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی، ہر چیز صحیح پڑی ہوئی، ہر چیز صحیح پڑی ہوئی۔ اس کو اٹھایا، علماء سے پوچھا، جو بھی تدفین کی ترتیب تھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ رات کو اس خواب میں آئی اس خاتون کی جس نے پہچان کی تھی کہ یہ ہمارے پڑوسی تھے، عمر کی بڑی خاتون تھی، اس طرح سے یہ ہوا، پہچان کی۔ خواب میں آئی کہ میں جس وقت آپ نے مجھے اٹھایا تھا میں اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے زہر دیا تھا، اس نے خود بتایا مجھے زہر دیا تھا اور میں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا، اور سارا قصہ سنایا، میں نے اس طرح سختیاں برداشت کی، اور پھر مجھے زہر دیا اور مجھے علم تھا یہ کھانے میں زہر ہے۔ ان کی آنکھیں، ان کی کیفیت میرے ماں باپ کی بتا رہی تھی، جس میں میرے لیے نفرت بھی تھی اور درد بھی تھا۔ تھی تو اولاد تو تھی، اور کہا میں نے وہ زہر لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ اس زہر سے اگر میں مر جاؤں تو میری کلمے والی موت مجھے عطا کرنا، اور مجھے کلمے والی موت ملی، اور آج اللہ کی نعمتوں میں جنت میں ہوں۔ بس ایک افسوس ہے، وہ افسوس یہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہیں آ سکیں گے، وہ کلمے کی موت نہیں مرے۔ دوستو، حضرت طارق محمود صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ اسکول کی 2 لڑکیاں تھیں، ایک مسلمان تھی ایک ہندو تھی، تو وہ کوئی چیز گم ہو جاتی تھی یا سبق نہیں آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھتی تھی، اس کو سبق یاد ہو جاتا، یا کوئی چیز گم ہو جاتی، پینسل وغیرہ، تو اس کو مل جاتی۔ تو جو اس کے ساتھ لڑکی تھی اس کا واقعہ حضرت صاحب نے بتایا، کس طرح انہوں نے ماں باپ نے جو کافر تھے، ہندو تھے، انہوں نے مارا، پھر وہ اس کی میت کو اٹھایا، اس کو جنازہ دیا گیا، پھر کسی کی خاتون کی خواب میں آئی، جس طرح انہوں نے بتایا کہ میں تو جنت میں، میرے والدین نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ان کے والدین نے خود ان کو زہر دی، مار دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کلمے کی طاقت،
تو کلمہ دل سے پڑھیں، اور جب بھی کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے، کوئی کام نہیں ہو رہا، ناممکن کام بھی نہیں ہو رہا، تو کلمہ دل سے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک دیتا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔